السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ محترم سامعین اکرام، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، آج آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان پر، جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے، سب سے چہیتے، سب سے جلیل القدر صحابی رسول، جو انصاب عرب کے ماہر، جود و سخا کرنے والے، شراب کو کبھی ہاتھ نہ لگانے والے، زمانہ جاہلیت کی گندگی سے دور، صداقت کے پیکر، عشرہ مبشرہ میں سے ایک، خلیفہ راشد، افضل البشر بعد الانبیاء، یار غار، جنتی بزرگوں کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسلام کی دعوت، دین کی دعوت جس آدمی کے سامنے بھی رکھی، جس شخص کے سامنے بھی رکھی، تو سب نے اس کو قبول کرنے کے لیے کچھ پس و پیش کیا کہ غور و فکر کریں گے، سوچیں گے، بتائیں گے، تھوڑا سا وقت دیجئے، تھوڑا مہلت دیجئے۔ جس کے سامنے بھی میں نے دین کی دعوت رکھی، سب نے غور و فکر کیا، سوچا، پس و پیش کیا، لیکن اکیلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جیسے ہی میں نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت کو رکھا، اسلام اور دین کی دعوت کو رکھا، انہوں نے ایک منٹ بھی غور و فکر کے لیے نہیں مانگا، سیدھے ہماری دعوت کو قبول کر لیا اور فوراً اسلام لے آئے۔ تاریخ ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو 38 سال کے تھے۔
30 اور 8 38 سال کے، اور وہ اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2.5 سال چھوٹے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق کتنے چھوٹے تھے؟ 2.5 سال، تقریباً 2.5 سال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 570 عیسوی میں ہوئی، جس سال ابرہہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا. اس کے تقریباً 50 یا 51 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور 573 کے اندر اس واقعے کے تقریباً 2.5 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مکہ کے اندر ہوئی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2.5 سال چھوٹے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے ان کا نام عثمان تھا، لیکن ابو قحافہ کے نام سے مشہور تھے، ابو قحافہ. اور ماں کا نام ام الخیر سلمہ بنت سخر تھا. حضرت ابو بکر کی والدہ کا نام تھا یہ ام الخیر. ابو بکر آپ کی کنیت تھی، اور صدیق آپ کا لقب تھا. اور نام جانتے ہیں ابو بکر کا کیا تھا؟ عبد الکعبہ. یہ حضرت ابو بکر کا نام تھا، لیکن کب؟ اسلام لانے سے پہلے. ایک مرتبہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے ابو بکر، تم نے اپنا نام، تمہارا نام عبد الکعبہ ہے، لیکن تم کعبہ کے بندے تو نہیں ہو، تم تو اللہ کے بندے ہو، تو تمہارا نام عبد الکعبہ کیسے ہوا؟ تم عبد الکعبہ کیسے ہو سکتے ہو؟ تم کعبے کے تو بندے نہیں ہو، کعبہ کے غلام تو نہیں ہو. تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی، یہ عبد الکعبہ اس لیے نام نہیں ہے کہ میں کعبے کا بندہ ہوں، یہ عبد الکعبہ اس لیے میرا نام رکھا گیا ہے تاکہ میں کعبے کی خدمت کروں، میں کعبے کا خادم ہوں. اور عبد کے معنی غلام بھی ہوتا ہے، خادم بھی ہوتا ہے، اور بندہ بھی ہوتا ہے. تو میں بندہ نہیں ہوں، میں خادم ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، یہ تو تمہیں معلوم ہے نا کہ تم عبد الکعبہ، کعبہ کے غلام اور کعبہ کے خادم ہو، لیکن دنیا کے لوگ جب سنیں گے تو وہ تو یہی سمجھیں گے نا کہ عبد الکعبہ کا مطلب ہے کعبے کا بندہ، اور لوگ اللہ کے بندے ہیں. لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ جب تمہارا نام عبد الکعبہ نبی کے زمانے میں تھا اور نبی نے نہیں بدلا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد الکعبہ نام رکھنا جائز ہے. پھر تو لوگ عبد الکعبہ بھی نام رکھیں گے، عبد شمس بھی رکھیں گے، عبد سخر بھی رکھیں گے، عبد النبی بھی رکھیں گے. پھر تو عبد الکعبہ سے ان کو دلیل ملے گی تو سارے نام رکھے جائیں گے. اور کوئی پوچھے گا تو یہ کہا جائے گا کہ عبد کے معنی یہاں بندہ نہیں ہے، عبد کے معنی یہاں غلام ہے. اس نام سے شرک کی بو آتی ہے. شرک نہیں ہو رہا ہے، نیت تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن شرک کی بو آتی ہے اس نام سے. ایک کام کرو ابو بکر، یہ نام تم چینج کرو. اللہ کے نبی جب نام چینج ہی کرنا ہے تو نام بھی آپ ہی بتا دیجئے کہ کون سا رکھوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، تمہارا نام آج سے عبد الکعبہ نہیں، تم کعبے کے بندے نہیں، آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے، تم اللہ کے بندے ہو. اس دن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا نام پڑ گیا؟ عبداللہ. ایک بات یہاں غور کرنے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شرک سے منع نہ کیا، صرف شرک سے نہیں روکا، بلکہ اس شرک تک پہنچانے والے راستے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا. اور جس نام سے شرک کی بو آتی تھی، شرک کا شبہ ہوتا تھا، اس نام کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صرف شرک سے نفرت ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ کہ شرک تک پہنچنے کا جو راستہ اور جو دروازہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تک کو بند کر دیتے تھے کہ اس راستے سے چل کر کہیں لوگ شرک تک نہ پہنچ جائیں. ذرا سا فرق تھا. عبد الکعبہ، کعبے کا بندہ تو شرک آ رہا ہے، کعبے کا خادم تو شرک ختم ہو جا رہا ہے. لیکن شک تو ہے نا کہ بندے ہو یا خادم ہو. تو پیارے نبی نے کہا نام چینج کرو.
کہیں لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں اس نام کے ذریعے سے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی چینج کروا دیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرک کا دروازہ تک جہاں سے پہنچنا تھا وہ دروازے تک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بند کر دیا کرتے تھے۔ نام چینج ہو گیا تو عبداللہ نام رکھ دیا گیا۔ یہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مکہ کے سرداروں نے دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک مشرک اٹھا، ایک سردار اٹھا، عقبہ ابن ابی معیط، اور اس نے چادر کا پھندا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈالا اور اس کو گھمانا شروع کیا، اور اتنا گھمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابل آئیں، گلے پہ نشان پڑ گئے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، زبان باہر نکلنے لگی، اور وہ گھماتا جا رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا، کوئی دوڑتا ہوا گیا اور کہا کہ اے ابو بکر، آج مکہ کے لوگ تمہارے نبی کو بہت ستا رہے ہیں، بہت پریشان کر رہے ہیں، وہ نماز کی حالت میں ہیں اور چادر کا پھندا ڈال کے گلے کے اندر پھندے لگائے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، دوڑے آئے۔ مشرکین مکہ کو جب یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا، آواز لگائی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایک آدمی کو صرف اس وجہ سے قتل کر ڈالو گے وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، صرف اس وجہ سے تم ایک انسان کو، ایک شخص کو قتل کر ڈالو گے؟ مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ بیچ میں بول رہا ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لڑائی جب چلتی ہے تو آدمی کہتا ہے اسے چھوڑو، پہلے اس سے نپٹو، یہ بہت بول رہا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو وہی منظر وہاں بھی ہوا، بولے انہیں چھوڑو، اس سے نپٹ لیتے ہیں پہلے، یہ بہت بول رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سارے کے سارے پل پڑے اور مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا پورا منہ سوج گیا۔ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے آنکھیں کدھر ہیں، ناک کدھر ہے پتہ نہیں چل رہی تھی سوجن کی وجہ سے، اتنا مارا۔ اب جب یہ مار پڑی تو ایک آدمی دوڑا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ تھا بنو تیم، جس قبیلے کے تھے وہ، وہاں پہنچا اور کہنے لگا کہ اے قبیلے کے لوگوں، مکہ کے لوگ تمہارے خاندان اور تمہارے قبیلے کے ابو بکر کو دیکھو کتنا برے طریقے سے مسجد خانہ کعبہ کے صحن میں مار رہے ہیں، مسجد حرام کے اندر مار رہے ہیں۔ اب یہ سارے لوگ مسلمان تو نہیں تھے، لیکن خاندان سب کا ایک ہی تھا، اور اپنے خاندان کے کسی فرد کو اتنا بے تحاشا پٹتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، یہ بھی نہیں دیکھ پائے، گرچہ یہ مسلمان نہیں تھے۔ مورخین نے لکھا ہے یہ دوڑے گئے، خانہ کعبہ پہنچے تو دیکھا ابو بکر صدیق کے اوپر سارے لوگ پلے پڑے ہیں، مار رہے ہیں برے طریقے سے، اور حضرت ابو بکر صدیق زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی لاتیں مار رہا ہے، کوئی گھوسے مار رہا ہے، کوئی چپل مار رہا ہے، کوئی جوتا مار رہا ہے، کوئی منہ پہ مار رہا ہے، کوئی پیٹ پہ مار رہا ہے۔ یہ قبیلے کے لوگ آئے، خاندان کے لوگ آئے، سب کو ہٹایا، سب کو بھگایا، اور اس کے بعد بے ہوشی کی حالت میں جو حضرت ابو بکر وہاں پڑے ہوئے تھے ان کو لے کر آئے، اپنے گھر پہ لے کر آئے، گھر پہ پہنچا دیے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر پہ پہنچا دیا گیا۔ مورخین نے لکھا ہے ایک رات گزر گئی، ہوش نہیں آیا، پورا دن گزر گیا، ہوش نہیں آیا، رات آئی لیکن ہوش نہیں آیا، تقریباً 24 گھنٹے سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر بے ہوش پڑے رہے۔ سارے لوگ انتظار میں کہ ہوش آ جائے، ابو بکر کی آنکھ کھل جائے، تھوڑا سا یہ بات کرنے لگے تو جان میں جان آ جائے گی کہ ابو بکر کی زندگی ہے ابھی باقی۔ 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقفہ ہو گیا، حکیم برابر آ رہے ہیں، ڈاکٹر اور طبیب برابر آتے جا رہے ہیں، سب نبض دیکھتے ہیں اور یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ پہلے مریض کو ہوش آنے دو، پھر بتائیں گے کہ یہ بچے گا یا نہیں۔ اس سے پہلے میں کیسے بتا دوں؟
وہ جو کوما کی ایک صورت ہوتی ہے نا، آج کے دور میں دیکھا ہوگا آپ نے، لوگ وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں مریض کو، لگ بھگ وہی صورت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، جب قبیلے کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر کو ہوش ہی نہیں آ رہا ہے، حضرت ابوبکر تو اپنی آنکھیں ہی نہیں کھول رہے ہیں، قوم کے لوگوں کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگے او مکہ کے لوگوں سن لو، اگر ابوبکر کو کچھ ہو گیا، ابوبکر کی جان اگر چلی گئی تو جتنے لوگوں نے مارا ہے کسی کو بھی ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے، جان کا بدلہ لے لیں گے۔ اب آپ سوچو کہ کیا پوزیشن ہو گئی ہوگی، کیا کنڈیشن ہوگی اس وقت۔ اور سب سے پہلے عتبہ ابن ربیعہ کو ماریں گے، کیونکہ سب سے زیادہ اسی نے حضرت ابوبکر کو مارا تھا، اور تاریخوں میں لکھا ہوا ہے اسی عتبہ ابن ربیعہ نے سب سے زیادہ حضرت ابوبکر کے چہرے پہ مارا تھا۔ کہا سب سے پہلے عتبہ ابن ربیعہ کو ماریں گے، اور جن لوگوں نے بھی ابوبکر کو مارا ہے کسی کی جان نہیں چھوڑیں گے، سب کو مار دیں گے۔ 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش نہیں آیا۔ 24 گھنٹے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھ کھلی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی، گھر کے سارے لوگ خوش ہو گئے کہ چلو کم سے کم ہوش تو آیا، اب امید ہے کہ جان بچ جائے گی، اب امید ہے کہ یہ جی جائیں گے۔ دوڑے دوڑے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس میں پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں کو کھولا، اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھا، اپنے قبیلے کے لوگوں کو دیکھا، اور پھر اپنی زبان کو کھولا، اور سب سے پہلا جملہ خاندان کے لوگ پوچھ رہے ہیں، اے ابوبکر کیسے ہو، کیا حال ہے، کیا حال چال ہے، کیسی طبیعت ہے۔ خاندان کے لوگ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھ رہے تھے، اور ابوبکر نے جو اپنی زبان کھولی تو سب سے پہلا جملہ ان کی زبان سے یہ نکلا کہ میرے حال کیا پوچھ رہے ہو، پہلے یہ بتا دو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کیسے ہیں، میں کیسا ہوں یہ اتنا ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، مجھے ان کے بارے میں خبر دو، مجھے ان کے بارے میں بتاؤ۔ جب قوم کے لوگوں نے یہ سنا ناراض ہو گئے، کہنے لگے اس سے تو بہتر تھا کہ تو مر جاتا، اس سے بہتر تھا کہ تو آنکھ ہی نہیں کھولتا، جس کی وجہ سے تیری یہ حالت ہوئی، جس کی وجہ سے تجھے اتنا مارا گیا، جس کی وجہ سے تجھے آج 24 گھنٹے کے بعد میں ہوش آیا ہے، اور جب تیری زبان کھلی تو سب سے پہلے تو نے اسی کے بارے میں سوال کیا ہے۔ ناراض ہو گئے، کہتے پڑا رہنے دو، اس کو جانے دو، چلے گئے وہاں سے۔ اب گھر ہے تو ماں ہیں، باپ ہیں، سبھی لوگ ہیں گھر کے۔ ماں سوچنے لگی کہ لاؤ کھانا دے دیتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے۔ پلیٹ میں کھانا لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں آئیں، اے میرے بیٹے کھانا کھا لو، کمزور ہو گئے ہو، بہت خون نکل چکا ہے، کمزوری کی وجہ سے تمہاری آواز بھی نہیں نکل رہی ہے، ایک جگہ پہ تمہاری نظر بھی نہیں ٹھہر رہی ہے، خون بھی تمہارا بہت زیادہ بہہ چکا ہے، ڈاکٹر نے بولا ہے کہ پہلے کچھ بدن میں طاقت آنے دو پھر دوا کھلانا، اس لیے میرے بچے پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد تم دوا کھا لینا، تمہارے جسم کے اندر کچھ سدھار آ جائے گا، طبیعت کے اندر کچھ سدھار آ جائے گا۔ کھانا لے کر ماں پہنچ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اماں یہ کھانا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ کوئی مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا نہیں دیتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، جب تک مجھے ان کے بارے میں معلوم نہیں ہو جائے گا ابوبکر کھانا نہیں کھا سکتا۔ ماں پریشان کہ تو پھر سے شروع ہو گیا، پھر وہی بات۔ باپ دور سے دیکھ رہے تھے، ابو قحافہ، عثمان ابو قحافہ جن کا کنیت تھی، کہنے لگے او ام الخیر تو ہٹ جا، تجھ سے نہیں کھائے گا، بڑا دلارا ہے، میں نے بھی بڑی رحمتوں سے اور شفقتوں کے ساتھ میں پالا ہے،
تو نے دیکھا نہیں کہ میں نے بچپن میں کیسے اس کو انگلی پکڑ کر اپنے چلنا سکھایا تھا، میں نے اس کو دوڑنا سکھایا تھا، میں نے اس کی خاطر کتنی محنتیں کی ہیں، کس طریقے سے میں نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا ہے۔ آج یہ اپنے باپ کی بات مانے گا، اپنے ابا کی بات مانے گا، تجھ سے نہیں کھا رہا ہے، لا مجھے دے پلیٹ، میں جا کے اس کو کھلاتا ہوں، کھانا مجھے دے دے، میں جا کے کھلاتا ہوں۔ ابو بکر صدیق کے پاس میں ان کے والد ابو قحافہ آئے، کہنے لگے بیٹا لے میرے ہاتھ سے کھا لے، میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں۔ کہا ابا جان میں جانتا ہوں کہ آپ نے میرے اوپر بڑی رحمت کی ہے، بڑی شفقت کی ہے، اور اے ابا جان میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ کی بڑی عزت بھی کرتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا، میں آپ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ کا ادب بھی نہیں کرتا، آپ سے محبت بھی نہیں کرتا، میں آپ سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اے میرے ابا جان جب تک مجھے پیارے نبی کے بارے میں نہیں معلوم ہو جائے گا میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ کھانے کے لیے منع کر دیا۔ 24 گھنٹے کے بعد میں ہوش آیا، کمزوری ہے، جسم پر پٹیاں بندی ہوئی ہیں، پورا منہ سوجا ہوا ہے، جگہ جگہ سے جسم پھٹا ہوا ہے۔ ماں پاس میں آئی، کہنے لگی بیٹا ایک بات بتا، مجھے کیسے معلوم ہوگا اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ تو مسلمان ہے، میں تھوڑی۔ اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، ان کی ماں بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی اور والد بھی مسلمان، یہ بعد میں ہوئے دونوں لوگ، اس وقت تک نہیں ہوئے تھے۔ کہا میں تھوڑی مسلمان ہوں، تو مسلمان ہے، نبی کے بارے میں تم لوگوں کو پتا ہوگا، ہم کیوں ان کی فکر کریں، ہم کیوں ان کے بارے میں پتا لگائیں؟ کہا اماں تجھے اگر نہیں معلوم ہے تو ایک کام کر، ام جمیل کے پاس چلی جا، اسے پتا ہوگا۔ اور یہ ام جمیل جانتے ہو کون تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن۔ کہا ان کے پاس جا، وہ مسلمان ہو چکی تھی اور کسی کو پتا نہیں تھا، اسلام کو اپنے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ کہا ابو اگر نہیں کہ ام جمیل کے پاس چلی جاؤ، ام جمیل بتائیں گی تمہیں۔ ماں گئی ام الخیر، ام جمیل کے پاس حضرت عمر کی بہن کے پاس پہنچی اور کہا کہ ام جمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کیسے ہیں؟ ام جمیل نے کہا کہ یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے اور نبی کے بارے میں پوچھ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتی ہو نبی کو؟ تو کہا کہ مجھے نہیں پتا، اور میں تجھے کیوں بتاؤں؟ کہنے لگی مجھے مت بتا، میرے بیٹے کو تو بتا سکتی ہے نا؟ کہا ان کو بتا سکتی ہوں۔ تو کہا مجھے ساتھ میں لے کے جا، میں تجھے نہیں بتاتا، مجھے ساتھ میں لے کے جا، میں ابو بکر کو جا کے بتا دوں گی کہ نبی کہاں ہیں اور کیسے۔ ام جمیل آئیں ام الخیر کے ساتھ اور آ کے ابو بکر صدیق کو بتایا کہ دار ارقم کے اندر ہے، حضرت ارقم ایک صحابی تھے، ان کے گھر کے اندر اللہ کے نبی ہیں، خیریت کے ساتھ میں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بتا کے چلی گئیں۔ اماں پھر کھانے کی پلیٹ لے کے آ گئی کہ لے بیٹا اب تو کھا لے، اب تو پتہ لگ گیا نا۔ تو کہا کہ ابھی تو آدھا کام ہوا ہے، ابھی تو آدھا پتہ چلا ہے نا، ابھی صرف معلوم ہوا، ابھی دیکھا نہیں ہے۔ جب تک میں دیکھ نہیں لوں گا اپنی آنکھوں سے میں نہیں مان سکتا، جب تک میں دیکھ نہیں لوں گا تب تک میں نہیں کھا سکتا۔ تو ام الخیر کہنے لگی ان کی والدہ کہ چلو بیٹا تمہیں دکھا بھی، نے کہا نہیں ابھی نہیں، تھوڑا سا اندھیرا ہونے دو، ابھی چلیں گے تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، تھوڑا اندھیرا ہونے دو، لوگوں کو اپنے گھروں میں جانے دو، پھر چلیں گے۔ مورخین نے لکھا ہے جب اندھیرا چھا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی والدہ کے ساتھ میں اور اپنے گھر کے ایک دو لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے، دار ارقم میں پہنچے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے حضرت ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملاقات کی، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میرا ساتھی، میرا دوست، میرا ابو بکر میری وجہ سے اتنی مار کا یہ ہے کہ جسم کے کئی حصوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، منہ پورا سوجا ہوا ہے اور جسم کے اندر کئی زخم ہے جہاں سے اس کا خون بہ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو دیکھا، ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے اور پیارے نبی کے پاس میں جا کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، جب لوگ مجھے مار رہے تھے میں آپ کا دفاع کر رہا تھا، میں آپ کا بچاؤ کر رہا تھا، لیکن پھر میں پٹتے پٹتے بے ہوش ہو گیا، میں زمین پہ گر گیا۔
پھر جب مجھے ہوش آیا میرے دل میں خیال آیا کہ جب میں پٹ رہا تھا، نبی کا دفاع کر رہا تھا، نبی کا بچاؤ کر رہا تھا، پھر میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا۔ اس کے بعد کہ مجھے نہیں معلوم پھر کیا ہوا، لوگوں نے میرے ساتھ میں کیا کیا اور آپ کے ساتھ میں کیا کیا، اس کے بعد کا مجھے نہیں معلوم۔ اس لیے دل کے اندر بڑی بے چینی تھی کہ آپ کے بارے میں کم سے کم پتہ تو لگ جائے کہ ہوا کیا ہے۔ جب تک میں ہوش میں تھا میں نے دفاع کیا، اس کے بعد پھر کیا ہوا یہ جاننا چاہ رہا تھا، اس لیے دل کے اندر بڑی بے چینی تھی۔ ابھی آپ کو صحیح سلامت دیکھ لیا تو دل کو سکون مل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو گلے سے لگا لیا، اپنے سینے سے لگا لیا۔ ابو بکر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والے ہاتھوں سے ابو بکر کے سر کو سہلایا اور فرمایا، ابو بکر، اے میرے ابو بکر، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں صحیح ہوں۔ تب سکون آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی محبت ہوگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر گھر واپس آئے، کھانا کھایا، دوا کرائی، علاج کرایا، لیکن سب کچھ بعد میں، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخیں پڑھ کر دیکھیے، ان کی زندگی پڑھ کر دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مکہ کے جو بڑے بڑے سردار اسلام لائے تھے، جن میں حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت عثمان غنی تھے، اور طلحہ تھے، زبیر تھے، اور ابو عبیدہ ابن جراح تھے۔ یہ جو بڑے بڑے صحابی بعد میں ہوئے، اس وقت جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہوا کرتے تھے، یہ سارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے اور تبلیغ سے اسلام لائے۔ حضرت ابو بکر خود ایک مالدار آدمی تھے، بزنس مین اور تاجر تھے، تجارت پیشہ آدمی تھے، خود مالدار تھے۔ اور جب کوئی مالدار آدمی دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے تو کام کے اندر تھوڑی تیزی بھی ہوتی ہے اور اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی اگر غریب آدمی، چھوٹا آدمی، چھوٹے طبقے کا آدمی اگر دعوت و تبلیغ کا کام کرے تو اس کی دعوت کے اندر اتنی تیزی نہیں آ پاتی، دھیمے دھیمے کام ہوتا ہے، لیکن دھیمے دھیمے ہوتا ہے۔ اکثر لوگ سننے کو تیار نہیں ہوتے، اگر سن لیتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ ویلیو نہیں دیتے۔ لیکن کوئی اگر بڑا آدمی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگے تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے لوگوں کے اندر، اس کا ایک رعب ہوتا ہے لوگوں کے اندر، وہ تمام چیزوں کا اثر پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے کام تیزی کے ساتھ پڑتا ہے اور لوگ زیادہ اس بات کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے آپ میں سے جو امیر ہیں، جن کا اثر ہے، ان کو چاہیے کہ وہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں آگے آئیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ پیچھے وہی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں وہی سب سے زیادہ پیچھے بھی ہوتے ہیں۔ جبکہ معاملہ یہ ہے کہ کبھی دعوت و تبلیغ کے کام میں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت آ گئی، مان لو کوئی ایک چھوٹے طبقے کا آدمی ہے، غریب گھر کا آدمی ہے، وہ بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، لیکن ابھی پیسہ بھی خرچ کرنا ہے تو اب وہ کہاں جائے؟ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، علم ہے، بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، لیکن یہاں علم بھی ہے، دولت بھی ہے۔ اگر دولت خرچ کرنے کی باری آ جائے، پیسہ خرچ کرنے کی باری آ جائے تو یہ مالدار اور یہ سیٹھ آدمی دولت بھی خرچ کر سکتا ہے، اور علم ہے تو علم کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کر سکتا ہے۔ یہاں دونوں کام ہو جائیں گے اور اس کا اثر بہت تیزی کے ساتھ میں پھیلتا ہے۔ اس لیے اس بات کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں آگے آیا جائے، اور خاص طور سے ان لوگوں کو جو اپنے یہاں کے اثر و رسوخ والے آدمی ہیں، جو بڑے آدمی کہلاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنتوں سے بہت سارے لوگ مکہ کے اندر اسلام لائے۔ ان میں بڑے بڑے نام حضرت عبد الرحمن، ابو عبیدہ ابن جراح، اور طلحہ، زبیر، عثمان غنی رضی اللہ، یہ سب کے سب حضرت ابو بکر صدیق کی محنتوں کا نتیجہ تھے، یہ سب کے سب اسلام لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز کا وقت تھا، نماز کے بعد اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے، خاموشی کے ساتھ۔ ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا، کہنے لگے، بھتیجے کیا بات ہے، آج بڑے خاموش بیٹھے ہو؟ آپ نے فرمایا، کچھ نہیں، بس کچھ بات بتانا ہے لوگوں کو، سوچ رہا ہوں کیسے بتاؤں۔ کہا، ارے اس میں سوچنا کیا ہے، میں کھڑا ہوں نا تمہارے سامنے، بتاؤ، مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات مجھے معراج ہوئی ہے۔ دیکھو، پہلا آدمی بتانے کے لیے ملا بھی تو کون ملا؟
اور وہ بھی معراج کا واقعہ. کوئی ہلکا پھلکا ہوتا تو سمجھ میں شاید اس کے آ جاتا. معراج کا واقعہ تو کتنے مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب ہوا کیسے. لیکن یہ ہے کہ ایمان لانا ہے تو لانا ہے. شریعت عقل سے نہیں نقل سے چلتی ہے. جو لکھا ہے وہ ماننا ہے. ورنہ عقل سے چلنے لگے, آپ کی عقل کچھ اور سوچتی ہے, آپ کی عقل کچھ اور سوچتی ہے, آپ کی عقل کچھ اور سوچتی ہے, تو پھر تو ہو گیا کام. دین نہیں رہ جائے گا پھر. اس لیے عقل نہیں چلانا ہے, نقل جا کے دیکھنا ہے کہ لکھا کیا ہے. تو کہا بھتیجے بتاؤ کیا بات ہے. کہا رات مجھے معراج ہوئی ہے. کہ معراج یہ کیا ہے. تو کہا معراج یہ ہے کہ مجھے راتوں ہی رات کہاں لے جایا گیا, مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے بیت المقدس یعنی فلسطین لے جایا گیا. پہلے فلسطین, اور اس کے بعد مجھے آسمانوں پر بلایا گیا, آسمانوں پر. تو کہا کہ تم یہاں سے ایک ہی رات میں خانہ کعبہ سے مسجد اقصی مکہ سے فلسطین ہو آئے. کہا کہ ہاں میں چلا گیا. کہا 40 دن لگتے ہیں ایک طرف, تم ایک رات میں چلے گئے. کہا میں ایک رات میں چلا گیا. اور کہا واپس بھی آ گئے. ہاں واپس بھی آ گیا. اچھا تو وہاں سے آسمانوں پر, اب لگا مزے لینے. اچھا وہاں سے آسمانوں پر بھی گئے تھے. اچھا کیا دیکھا وہاں پر. اچھا جنت بھی دیکھی, جہنم بھی دیکھی. اچھا یہ چل رہا ہے. اب لگا مزے لینے. اس نے کہا اس سے بڑھیا موقع تو مل ہی نہیں سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنانے کا, اور اس سے بڑھیا موقع مل ہی نہیں سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے کا, جھٹلانے کا. جب سارا واقعہ سن لیا, کہنے لگا بھتیجے دیکھو ایک بات بولوں, میں تو ابھی اکیلا کھڑا ہوں, تو میں نے اکیلے سنا, ایک کام کرتا ہوں میں مکہ کے سارے لوگوں کو بلا کے لاتا ہوں, تم ان کے سامنے بتا دو گے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں ان کے سامنے بتا دوں گا. کہا دیکھو بتا نا, ہاں میں ابھی بلانے جا رہا ہوں, پھر نہ مت اپنی بات. ہوتا ہے نا اس طریقے سے بات کرتے ہیں نا کہ میں بلا کے لاؤں اور تم پتہ چلا مجھے ہی کہہ دو کہ نا میں نے تو ایسا کچھ, تو یہ نہیں بتانا پڑے گا. بولے ارے میں بتانے ہی بیٹھا ہوں, آپ لاؤ نا, کس کو لے کے آ رہے ہو. وہ گیا دوڑا دوڑا, کہنے لگا آؤ آج مزہ آئے گا. وہ سب کو لے کر آیا, سب لوگ آ گئے. کہنے لگے بھتیجے بتاؤ, وہی بتاؤ جو مجھے بتایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ جیسے اس کو بتایا تھا ویسے سارے لوگوں کو بتا دیا کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. اور ایک رات میں سارے لوگوں نے جب یہ سنا تو پیٹ پکڑ پکڑ کر ہنسنے لگے. کہنے لگے اب تو تم نے حد ہی کر دی ہے, اس سے زیادہ تو کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا, اس سے زیادہ تو کوئی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا, اب تو تم نے حد کر دی ہے. اور پیٹ پکڑ پکڑ کے ہنسنے لگے. کہنے لگے بس کرو یار, یہ تو بہت زیادہ ہو گیا, تم بہت زیادہ ہی چھوڑنے لگے ہو, اب تو بہت زیادہ ہی جھوٹ بولنے لگے ہو. اور مذاق بنا کے وہاں سے چلے گئے. کسی نے نہیں مانا معراج کے واقعے کو. اب ان کے دماغ میں آیا آج ابو بکر کے ایمان کو چیک کرتے ہیں, ابو بکر کے پاس چلتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ صبح ہی صبح پہنچ گئے اور یوں دروازہ کھٹکھٹایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کر آئے. کہنے لگے کیا بات ہے. کہنے لگے ایک بات پوچھنا ہے. ہاں پوچھو. کہا بات یہ ہے کہ یہ بتاؤ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں ایک ہی رات میں مکہ سے فلسطین چلا گیا جہاں 40 دن میں پہنچتے ہیں, اور پھر وہاں سے آسمانوں پر گیا, 7 آسمان دیکھے, جنت دیکھی, جہنم سب کچھ دیکھ کر آیا ہوں, بتاؤ اس کی بات کو سچا مانو گے یا جھوٹا مانو گے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بالکل جھوٹا مانوں گا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کہنے لگے دیکھو تمہارے صاحب جو ہے نا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا ہے یہ دیکھو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لئن کان قال ذالک, اگر انہوں نے کہا ہے لقد صدق, تو سچ کہا ہے. اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ بول رہے ہیں, میں تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ بول رہے ہیں. اگر انہوں نے کہا تو بالکل صحیح کہا. اب جب یہ بات لوگوں کے سامنے آئی تو لوگ تو وہاں سے چلے گئے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے. اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر آج سے تم صدیق ہو. صدیق کی معنی سچ بولنے والا, اور صدیق بہت زیادہ سچ بولنے والے کو کہا جاتا ہے. بہت زیادہ سچ جو بولتا ہے نا اس کو صدیق کہتے ہیں, ورنہ جو صرف سچ بولتا ہے اس کو عربی میں صادق کہتے ہیں. صادق سچ بولنے والا, لیکن جو بہت زیادہ سچ بولنے والا ہو اس کو صدیق کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر آج سے تم صدیق ہو. اللہ نے قرآن میں کیا بیان فرمایا, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، تم میں سے جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، تو کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ہم نبیوں کے ساتھ میں اٹھائیں گے، وَالصِّدِّيقِينَ اور صدیقین کے ساتھ میں اٹھائیں گے، وَالشُّہَدَاءِ اور شہیدوں کے ساتھ میں اٹھائیں گے۔ اس آیت پر اگر غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ شہید کا بہت بڑا درجہ ہے اسلام کے اندر، لیکن اس سے بھی بڑا درجہ صدیقین کا ہے۔ اللہ نے نبیوں کے بعد میں صدیقین کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد میں شہیدوں کا ذکر فرمایا۔ تو صدیقین کا مقام یہ ہے کہ شہیدوں سے زیادہ بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ نے بھی فرما دیا کہ یہ صدیق ہیں، پیارے نبی نے بھی فرما دیا کہ یہ صدیق ہیں، کہ یہ سچ بولنے والے ہیں۔ یہ صلہ ملا، اور کیا انعام ملا؟ یہ انعام کہ آج ساری دنیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ ابو بکر کے ساتھ صدیق کا ٹائٹل اس طریقے سے جڑ گیا کہ آج جب بھی ان کا نام آتا ہے تو ابو بکر کہہ دو تو ادھورا لگتا ہے، جب صدیق پڑھا دو تو لگتا ہے کہ اب یہ نام میں نے پورا لے لیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہیں، 13 سال ہو گئے ہیں لگاتار مکہ کے لوگوں سے تکلیفیں اٹھاتے ہوئے، لیکن ہجرت کی اجازت نہیں ملی ہے تو ہجرت کرنے کے لیے مدینہ نہیں جا رہے ہیں۔ 13 سال کے بعد اللہ رب العالمین اجازت دیتا ہے، جب آپ کی عمر 53 سال ہو گئی اور آپ کی بعثت کو 13 سال ہو گئے تو اب اجازت ملی۔ اے اللہ کے نبی، جبریل امین آئے، کہا اے اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ دیجئے، مدینہ چلے جائیے، اور اس سفر میں آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اس سے پہلے ابو بکر صدیق کئی بار اللہ کے نبی سے کہہ چکے تھے، اللہ کے نبی سب لوگ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم لوگ بھی چلتے ہیں۔ فرمایا ہے ابو بکر، ابھی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، جب تک اجازت نہیں مل جاتی تب تک ہم نہیں جا سکتے۔ تو ابو بکر بھی رکے ہوئے تھے کہ پیارے نبی ابھی مکہ میں ہیں، میں کیسے چلا جاؤں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رکے ہوئے تھے کہ اجازت نہیں ملی ہے تو میں کیسے چلا جاؤں۔ اب اجازت بھی ملی تو ساتھ میں یہ حکم بھی ملا کہ ابو بکر کو اپنے ساتھ میں لے کے جانا۔ یہ بہت بڑے شرف اور فضیلت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت مل رہی ہو اور ساتھ میں یہ حکم ملا ہو کہ ابو بکر کو ساتھ میں لے کے جاؤ۔ دوپہر کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ملا اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تشریف لے گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر پہ تشریف نہیں لے جاتے تھے، اور میں نے ایک دن پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مکہ کے اندر یا عرب کے اندر دوپہر کے وقت میں کسی کے گھر پہ جانے کا رواج نہیں تھا، گرمی اتنی زیادہ پڑتی تھی، بتائی تھی نا یہ بات۔ لیکن دوپہر کے وقت میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر پہ تشریف لے گئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پہنچے، حضرت ابو بکر نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، فرمایا اے اللہ کے نبی اندر تشریف لائیے۔ پیارے نبی اندر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے اللہ کے نبی کیسے آنا ہوا، دوپہر کے وقت میں کس طریقے سے آپ گھر سے نکل آئے، کیسے نکل آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، اللہ رب العالمین نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، مکہ چھوڑنے کی اجازت مل گئی ہے، مدینہ جانے کی اجازت مل گئی ہے، اور مجھے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ تم اپنے ساتھ میں ابو بکر کو لے کر جانا، تمہارے ساتھی ابو بکر بنے گے، تمہارے سفر کے ساتھی حضرت ابو بکر ہوں گے، میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ ابو بکر نے جب یہ سنا تو خوش ہو گئے، کہا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ تم نبی کے ساتھی ہوگے۔ فرمایا ہاں ابو بکر، اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے۔ اتنا خوش ہوئے کہنے لگے اے اللہ کے نبی میرے گھر کے اندر 2 اونٹنیاں ہیں، بہت مضبوط ہے، جوان ہے، طاقتور ہے، لمبا سفر کر سکتی ہیں، اے اللہ کے نبی ایک اونٹنی آپ لے لیجئے اور ایک اونٹنی میں لے چلتا ہوں، دونوں لوگ اسی پہ سفر کریں گے۔ خوش ہو گئے کہ اللہ رب العالمین نے نام لے کر کہا ابو بکر کو لے کے جاؤ۔ طے ہو گیا کب نکلنا ہے، کیسے نکلنا ہے۔ اب یہ لوگ رات کے وقت میں وہاں سے نکلے،
اندھیرے میں نکلے. ابھی اونٹنیاں لے کر نہیں نکلے, اونٹنیاں تو بعد میں ان کے بیٹے لے کر جائیں گے. پہلے پلان یہ ہوا کہ دیکھو مکہ سے جب ہم لوگ نکلیں گے تو سب کا خیال یہ ہوگا کہ ہم لوگ مدینہ گئے, تو سب ہمیں ڈھونڈنے کے لیے مدینہ کے راستے پر جائیں گے. تو ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ سیدھے مکہ سے نکل کے مدینہ کی طرف نہیں جائیں گے, بلکہ مکہ سے نکل کے ہم لوگ یمن کی طرف جائیں گے, الٹے راستے پر, اپوزٹ سائیڈ میں جائیں گے. مکہ سے مدینہ نہیں, مکہ سے یمن کی طرف جائیں گے, اور وہاں پر جو غار ثور ہے 2-3 دن وہاں چھپے رہیں گے. جب یہ مکہ کے لوگ ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں گے 2-3 تک, اور معاملہ تھوڑا شانت ہو جائے گا, پھر وہاں سے نکل کر ہم لوگ مدینہ کا راستہ لے لیں گے. پہلے یہاں سے پیدل غار ثور میں جائیں گے, وہاں پہ 2-3 دن رہیں گے, اور اس کے بعد پھر جب وہاں سے نکلیں گے تو ابو بکر صدیق کے بیٹے وہ اونٹنیاں لے کر آئیں گے, جس کی بات میں نے ابھی آپ کو بتائی. اس پہ سوار ہو کے پھر مدینہ جانا ہے. یہ پلاننگ. اب دیکھو یہاں ایک بات اور معلوم ہوئی کہ مسلمان کو بھولا بھالا تو ہونا چاہیے, شریف تو ہونا چاہیے, لیکن بے وقوف نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں کو بھولے بھالے بنے رہو, شریف بنے رہو, لیکن بے وقوف نہ بنو. یہ واقعہ بتا رہا ہے, یہ پلاننگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا رہی ہے. ڈائریکٹ اگر جاتے تو پکڑ لیے جاتے نا, تو پلاننگ ہوئی کہ نہیں کہ پہلے وہاں جاؤ. تو بے وقوف بننے کی اجازت اسلام کے اندر نہیں ہے کہ سیدھے جا کے خطرہ مول لے لو. نہیں, آپ پلاننگ کرو, سوچو کہ ہمیں کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. یہ چیز یہاں سے معلوم ہوتی ہے کہ شریف رہو لیکن بے وقوف نہ بنو. یہ اسلام چاہتا ہے. ڈائریکٹ خطرہ مول لینا نہیں, پہلے کچھ پلاننگ کے تحت یہاں پہ رکیں گے, اس کے بعد جائیں گے. اب سفر شروع ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اپنے گھر سے نکل آئے. رات بھر چلتے رہے, اور دوپہر کے وقت میں بھی, صبح سے لے کے دوپہر تک دن کے وقت میں بھی چلتے رہے. چلتے چلتے تھک گئے. کئی میل سفر کرنے کے بعد یمن کے راستے پر ایک غار آتا ہے جس کو غار ثور کہتے ہیں. لمبی سی پہاڑی ہے, اونچی سی پہاڑی ہے. اس پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار ثور کہا جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رات بھر کے چلے ہوئے, دن بھر کے چلے ہوئے, بھوکے پیاسے, دونوں کے دونوں اس پہاڑی کے اوپر چڑھے, اور وہاں پہ جا جو غار ثور تھی اس غار ثور کے دروازے پر پہنچ گئے. غار کے دروازے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے اللہ کے نبی ابھی آپ اندر تشریف مت لے جائیے, بہت دنوں سے یہ غار اسی طریقے سے پڑی ہے, پتہ نہیں کوئی اندر کیڑا مکوڑا ہو, کوئی جانور ہو, کوئی موذی جانور ہو, کوئی زہریلا جانور ہو, کوئی پھاڑ کھانے والا درندہ بھی اندر ہو سکتا ہے. اے اللہ کے نبی پہلے مجھے اجازت دیجئے, میں غار کے اندر جاؤں اور پوری غار کو دیکھ لوں, پوری غار کا پتہ لگا لوں. غار بالکل صاف ستھری ہوگی تب آپ کو اندر بلا لیں گے. غار جانتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑوں کے اندر جو کاٹ کے بنائی جاتی ہے یا خود بخود کبھی کبھی بن جاتی ہے پہاڑوں کے اندر, اس کو غار بولتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے, اور اندر پہنچ کر پورے غار کی صفائی کی. دیکھا غار کے اندر چھوٹے چھوٹے سے سوراخ بنے ہوئے ہیں. پورے غار کی صفائی کرنے کے بعد اپنی چادر کو نکالا, اور چادر کو پھاڑ پھاڑ کر سارے سوراخوں کو بند کر دیا. چادر ختم ہو گئی لیکن ایک سوراخ باقی رہ گیا. سوچنے لگے اب اس کو کیسے بند کیا جائے. تاریخوں میں لکھا ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر کے انگوٹھے کو سوراخ کے اندر لگا دیا کہ کوئی کیڑا وغیرہ اگر اس کے اندر ہوگا تو اندر ہی رہ جائے گا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا پائے گا. آپ وہاں بیٹھ گئے اور اپنے پیر کے انگوٹھے کو سوراخ کے اندر لگا دیا, اور آواز لگائی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر تشریف لے آئیے. پیارے نبی اندر تشریف لاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ہیں. ابو بکر کی ران پہ سر رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ران پہ سر رکھنا تھا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ پیارے نبی کی آنکھ لگ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی ران پہ سر رکھ کر سو گئے.
ادھر آپ سوئے، ادھر وہی سوراخ جس کے اندر لگانے کے لیے چادر کا کونا نہ بچا تھا، کپڑا نہ بچا تھا، اور ابو بکر نے اپنے پیر کا انگوٹھا لگا دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر کا انگوٹھا لگا کر بیٹھے ہیں، اور اسی ران پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر سو رہے ہیں۔ اس سوراخ کے اندر، اس بل کے اندر کوئی جانور، کوئی کیڑا، کوئی موذی جانور، کوئی زہریلا جانور رہا کرتا تھا، وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن راستہ بند ہے۔ ایک دو مرتبہ اس نے نکلنے کی کوشش کی، پھر جب راستہ نہ ملا تو اس زہریلے جانور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے پر کاٹ لیا، ڈنک مار دیا، ڈس لیا، پیر کے انگوٹھے پہ کاٹ لیا۔ زہریلا جانور تھا، جیسے ہی انگوٹھے پہ کاٹا، آج اگر کسی کے ساتھ میں اس طریقے کا معاملہ ہو جاتا ہے، زہریلا جانور تو چھوڑیے، اگر چھوٹی سی چیونٹی بھی کاٹ جائے، اگر چھوٹا سا مچھر بھی کاٹ جائے تو آدمی فوراً بے چین ہو جاتا ہے، کیا ہوا ہے، کس نے کاٹا؟ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، اپنے پیر کو ہلا بھی نہیں رہے ہیں، تکلیف تو ہوئی ہے لیکن اپنے پیر کو ہلا بھی نہیں رہے ہیں، اپنے پیر کو جنبش بھی نہیں دے رہے ہیں، ہلا بھی نہیں رہے ہیں، لیکن یہ تکلیف اب بڑھتی چلی جا رہی ہے، زہر کا اثر ہوتا چلا جا رہا ہے، زہر اوپر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، درد کی وجہ سے پریشان ہے، تکلیف کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن اپنے پیر کو ہلانا اس لیے گوارا نہ کیا کہیں پیارے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے، یہ وہی ابو بکر ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 گھنٹے پیدل سفر کیا تھا تو ابو بکر نے بھی تو 24 گھنٹے پیدل سفر کیا تھا۔ اگر نبی بھوکے پیاسے سفر کر رہے تھے تو ابو بکر بھی تو بھوکے پیاسے سفر کر رہے تھے، اگر نبی تھکے ہوئے تھے تو ابو بکر بھی تو تھکے ہوئے تھے، لیکن محبت دیکھو ابو بکر کی، پیر کو ہلانا گوارا نہیں کر رہے ہیں کہیں حضرت ابو بکر کے پیر ہلانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے۔ بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل درد ہو رہا ہے، تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، اور جب روئے تو وہ آنکھوں سے آنسو جب نکلے تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے۔ آپ کے چہرے مبارک پہ حضرت ابو بکر کے جب آنسو گرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، دیکھا میرا ابو بکر رو رہا ہے۔ پوچھا ہے ابو بکر کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی لگتا ہے کسی زہریلے جانور نے ڈنک مار دیا ہے، کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ذرا مجھے اپنی ٹانگ دکھاؤ، مجھے اپنا پیر دکھاؤ۔ آپ نے دیکھا پیر سوجا ہوا ہے، انگوٹھے کے اوپر ورم ہے، نیلا نشان پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا، منہ سے تھوک نکالا، اور نکالنے کے بعد بسم اللہ کہہ کے ابو بکر کے پیر کے انگوٹھے پہ لگا دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے کبھی کوئی درد ہوا ہی نہیں تھا، ایسا لگا جیسے کبھی مجھے کسی کیڑے نے کاٹا ہی نہیں تھا، ایسا لگا جیسے کبھی مجھے کسی موذی جانور نے ڈنک مارا ہی نہیں تھا، میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، وہ مکہ کے لوگ جب دیکھا انہوں نے کہ یہ مدینے کے راستے پہ تو مل نہیں رہے، اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ادھر بھی چلے آئے کہ ادھر ہی دیکھ لیں، ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ ادھر نہیں مل رہا ہے، لاؤ ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں، تو وہ لاؤ ادھر دیکھ لیتے ہیں والے کچھ لوگ ادھر بھی پہنچ گئے۔ اب وہ چلتے 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 پہاڑی پر چڑھ گئے، غار ثور کے دروازے پر دہانے پر پہنچ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ تھوڑا سا بھی نیچے کی طرف اگر دیکھ لیں گے تو ہم دونوں آرام سے ان کو دکھ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دو نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا اللہ رب العالمین ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھو یہاں پتہ چلتا ہے کہ نبی کے ایمان میں اور صحابی کے ایمان میں فرق ہوتا ہے۔ نبی کو بھی معلوم ہے کہ مدینہ جائیں گے، ہجرت کی اجازت ملی ہے تو مدینہ جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور ابو بکر کو بھی معلوم ہے کہ ہجرت کی اجازت مدینے میں جانے کی ملی ہے تو ہجرت کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، دونوں کو پتہ ہے۔ لیکن ابو بکر کے دل میں گھبراہٹ ہو گئی کہیں پکڑ نہ لیے جائیں، لیکن نبی کے دل میں گھبراہٹ پیدا نہیں ہوئی۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کے ایمان میں اور صحابی کے ایمان میں فرق ہوتا ہے۔
صحابی کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، لیکن نبی سے زیادہ مضبوط نہیں۔ دونوں کو معلوم ہے اللہ کا حکم ہے نہیں پکڑے جائیں، لیکن ابو بکر گھبرائے، اللہ کے نبی نہیں گھبرائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرق ہے، ایمان میں فرق ہوتا ہے، کسی کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گھبراؤ مت، کچھ نہیں ہوگا، اور وہ لوگ ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہاں سے واپس چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، جو 3 دن حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزارے ہیں، ابو بکر وہ 3 دن جو نبی کے ساتھ میں گزارے وہ مجھے دے دیں، اور عمر کی ساری زندگی مجھ سے لے لیں، تب بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا، فائدے ہی کا سودا ہوگا۔ یہ 3 دن اتنے اہم اور اتنے مبارک دن تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے، آپ سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں، کس سے محبت ہے آپ کو، یہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی بیوی عائشہ سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ آپ نے وہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ میں عورتوں کے تعلق سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں مردوں کے تعلق سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو مردوں میں سب سے اچھا کون لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کے والد ابو بکر سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق سے۔ اب یہ دونوں لوگ وہاں سے نکلے، وہ تو پھر ہجرت کا ایک واقعہ وہ تو بہت لمبا ہے، لیکن چونکہ مجھے یہاں سیرت ابو بکر پہ بولنا ہے تو اب یہ یہاں سے نکل کے مسجد آئے، مدینہ منورہ آئے، تو مسجد کے لیے ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گئی۔ آپ نے پوچھا یہ جگہ کس کی ہے، تو بتایا گیا کہ یہ مدینہ کے 2 یتیم بچوں کی ہے۔ آپ نے کہا دونوں کو بلا کے لاؤ، دونوں آ گئے۔ جی اللہ کے نبی، چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال، چھوٹے چھوٹے بچے۔ جی اللہ کے نبی بتائیے، کہا یہ زمین تمہاری ہے، کہا جی میری ہے، کہا یہ زمین مجھے چاہیے، کہا اللہ کے نبی لے لیجئے، سب کچھ تو آپ کا ہے۔ فرمایا نہیں ایسے نہیں، مجھے پیسے بتاؤ اس کے کیا لوگے، کہا اللہ کے نبی آپ سے بھی کوئی پیسے لیں گے کیا ہم، کہا نہیں مجھے قیمت میں زمین چاہیے۔ کہا اللہ کے نبی آپ یہ بتائیے کریں گے کیا، فرمایا اللہ کے لیے گھر بنانا ہے۔ کہا کہ پھر تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب اللہ کے لیے زمین چاہیے، اللہ کے گھر کے لیے زمین چاہیے تو قیمت کا کیا مسئلہ، آپ ایسے ہی لے لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ارادہ تو بہت نیک ہے، تمہاری نیت تو بہت نیک ہے، اور میں مسجد کے لیے زمین تم سے لے بھی لوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ دنیا کے اندر کبھی یہ باتیں ہوں کہ اے مسلمانوں تمہارے نبی تو بہت پیارے تھے، بہت اچھے تھے، لیکن ایک مرتبہ انہوں نے 2 یتیم بچوں کی زمین پہ قبضہ بھی کر لیا تھا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کریں۔ یہ یتیموں کا معاملہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیموں کے ساتھ، میں نہیں چاہتا کہ یہ باتیں ہوں میرے جانے کے بعد کہ نبی تو بہت اچھے تھے لیکن ایک موقع پر یتیموں کی زمین پہ قبضہ کر لیا تھا تمہارے نبی نے، تم قیمت بتاؤ تبھی ہم لیں گے۔ وہ بتانے نہیں لگے کہ اللہ کے نبی مجھے کیا پتا، ہم تو چھوٹے چھوٹے بچے، ہمیں کیا معلوم کیا زمین کی قیمت چل رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ مدینہ کے اندر زمین کی ذرا قیمت معلوم کرو کیا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ زمین کی قیمت یہ ہے مدینہ کے اندر۔ آپ نے اس سے زیادہ رقم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رقم ان کو ادا کر دو، رقم ان کو دے دو، اور اس طریقے سے مسجد نبوی کے لیے جو جگہ خریدی گئی اس جگہ کی قیمت کس نے دی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ تو پتا زمین 2 یتیم بچوں کی تھی، یہ بھی معلوم کہ نبی نے بنوائی، یہ بھی معلوم پھر اس کو بڑا عثمان غنی نے کرایا، لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا ہم لوگوں کو کہ وہ زمین اصل میں خریدی سب سے پہلے کس نے تھی اور اس کی قیمت کس نے دی تھی۔ جی مسجد نبوی کے لیے سب سے پہلے زمین کی قیمت کس نے دی ہے؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نوٹ کیا، یہ وہ صحابی رسول ہیں حضرت ابو بکر۔ ایک مرتبہ مدینہ کے اندر سے گلی سے نکل کے جا رہے ہیں، یہودی بھی مدینہ کے اندر رہا کرتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر نکل کے جا رہے ہیں، تو ایک یہودی کو شرارت سوجی، ایک یہودی کو شرارت سوجی، کہنے لگا کہ مسلمانوں کا جو اللہ ہے وہ محتاج ہے، مسلمانوں کا اللہ محتاج ہے، فقیر ہے۔ کہیں دیکھو قرآن میں قرضہ دو، کہیں دیکھو قرآن کے اندر صدقہ دو، کہیں دیکھو زکوٰۃ دو، کہیں دیکھو اللہ کے راہ میں دو، کہیں دیکھو اللہ کے راستے میں دینے کی یہ فضیلت، پورے قرآن میں یہی رکھا ہوا ہے۔ لگتا ہے مسلمانوں کا اللہ محتاج ہے، مسلمانوں کا اللہ فقیر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کے جا رہے تھے، ابو بکر صدیق نے سنا، غصہ آ گیا کہ یہ کیا بکرا ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں۔ اس کے پاس میں پہنچے اور ایک زوردار تماچا اس کو دیا، اس یہودی کو۔ یہودی وہ یوں ایسے اپنا گال پکڑ کر
سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی پہنچ گیا کہ اللہ کے نبی ابو بکر نے مارا ہے. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا مجھے نہیں پتا کیوں مارا ہے، بس مارا ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر کو بلا کے لاؤ. تھوڑی دیر میں ابو بکر بھی آ گئے. اللہ کے نبی جی بتائیے. کہا تم نے اس کو مارا؟ کہا جی ہاں میں نے مارا. کیوں مارا؟ کہا یہ اللہ کو گالی دے رہا تھا، کہہ رہا تھا اللہ فقیر ہے، اللہ محتاج ہے، قرآن میں کہتا رہتا ہے قرضہ دو صدقہ دو خیرات دو. میں نے مار دیا. آپ نے یہودی سے کہا کیوں؟ تو اللہ کے بارے میں اس طریقے کی باتیں بول رہا تھا. کہا نہیں میں تو نہیں بول رہا تھا. اب وہ جھوٹ بول گیا. کہا میں تو نہیں بول رہا تھا، میں نے تو کچھ نہیں بولا، یہ آپ کے ساتھی ہیں، میں کھڑا ہوا تھا دندناتے ہوئے آئے، ایک تھپڑ رسید کیا چل دیے، میں نے کچھ نہیں کیا. آپ نے فرمایا ابو بکر یہ تو کہہ رہا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا. کہا اللہ کے نبی میں سچ بول رہا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. کہا کوئی گواہ؟ کہا اللہ میں اکیلا تھا، گواہ کہاں سے لاؤں؟ کوئی دلیل؟ کہا کہاں سے لاؤں دلیل، کہاں سے لاؤں گواہ؟ میں اکیلا تھا، یہ بھی اکیلا تھا، لیکن اس نے بولا ہے. آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صدیقیت تھی نا، سچائی جو اللہ کے نبی نے کہا تھا اور اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا تھا کہ یہ صدیق ہے، آج خطرے میں آ گئی. گواہ لاؤ ورنہ جھوٹے ثابت ہو جاؤ. اور جانتے ہو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے اس صحابی کی فضیلت اور اس صحابی کی صدیقیت اور اس کی سچائی کو کیسے بچایا؟ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میرے پاس گواہ نہیں ہے لیکن اس نے کہا ہے مجھے نہیں معلوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی اور نے سنا ہوگا، کوئی تو ہوگا. کہا اللہ کے نبی کوئی نہیں تھا وہاں پر، کون سنے گا؟ میں تھا، یہ تھا، بول رہا تھا، مار دیا. کہا کہ گواہ؟ کہا نہیں گواہ نہیں ہے. اللہ اکبر. قرآن کریم کی وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے سنا ہے، اس نے کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے، اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں. یہ ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس کی گواہی آسمان سے اللہ رب العالمین نے بھیجا کہ کسی نے نہیں سنا. لقد سمع اللہ، اللہ نے سنا ہے. قول الذین قالوا، اس نے کہا ہے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ محتاج ہے، اللہ فقیر ہے. یہ وہ صحابی رسول ہے. ایک مرتبہ کھانا کھا رہے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ میں بیٹھ کر. بیٹا پہلے اسلام نہیں لایا لیکن بعد میں اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا. تو ساتھ میں بیٹھے دونوں لوگ کھانا کھا رہے ہیں. اس نے اپنے لقمہ یوں بنایا اور باپ کی شکل دیکھی اور باپ کی شکل دیکھنے کے بعد کہنے لگا ابا ایک بات بولوں؟ کہا کہ بیٹا بولو. کہا ابا جب جنگ بدر ہو رہی تھی نا، آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے، میں مشرکین کی طرف سے تھا. اے ابا کئی مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، مجھے کئی مرتبہ موقع ملا میں آپ کی گردن اڑا دوں، میں آپ کو مار دوں، میں قتل کر دوں، آپ کو شہید کر دوں، مجھے کئی مرتبہ موقع ملا، لیکن جب بھی آپ سامنے آتے تھے میں سوچتا تھا میرے ابا ہیں، جانے دو، میرے ابا ہیں، جانے دو. میں نے ہر بار چھوڑ دیا. ابا جان میں نے اسی وجہ سے نہیں مارا کہ آپ ہمارے والد ہیں، کئی مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے. حضرت ابو بکر کھانا کھا رہے تھے، لقمہ زمین پہ رکھ دیا، کہنے لگے بیٹا وہ تو تھا جو تو نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن اللہ کی قسم اگر تو جنگ بدر میں ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتا، ابو بکر یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے کہ کون ہے، تیری گردن سر سے تیری گردن جسم سے اڑا دیتا، تن سے جدا کر دیتا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو؟ یہ پتلے دبلے دکھنے والے آدمی، ان کا ایمان دیکھیے. وہ صحابی رسول ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، سب سے زیادہ چاہتے تھے. اور آپ کو بتاؤں کہ پوری کائنات کے اندر انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد، نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد اگر سب سے بڑا مقام کسی کا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کے پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی بات پر بحث چلنے لگی. اب جب بحث ہوئی کسی بات پر، کسی مسئلے کو لے کر، تو بات تھوڑی سی زیادہ بڑھ گئی، کہا سنی ہو گئی. تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو ڈانٹ دیا، حضرت عمر کو ڈانٹ دیا، تھوڑا سا سخت الفاظوں میں ڈانٹ دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا لگا اور وہاں سے غصہ ہو کے چلے آئے. تھوڑی دیر گزری، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ چلو ٹھیک ہے، آپس میں بحث و مباحثہ ہوا تھا، آپس میں کسی مسئلے کو لے کر کہا سنی ہوئی تھی، لیکن مجھے اس طریقے سے عمر کو ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا،
مجھے اتنی تیز آواز میں بات نہیں کرنا چاہیے تھی، مجھے اتنے سخت الفاظوں میں عمر کو ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا۔ عمر کچھ نہیں بولے، سن کے واپس چلے گئے، لیکن مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فکر لاحق ہوئی تو سیدھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے۔ دیکھیے ابو بکر بڑے ہیں، فضیلت میں بھی بڑے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، لیکن غلطی کا احساس ہوا تو معافی مانگنے کے لیے عمر کے گھر پہ پہنچے۔ آج کسی بڑے سے غلطی ہو جائے تو جاتا ہے چھوٹے کے پاس معافی مانگنے کے لیے؟ میں اس سے معافی مانگوں گا؟ میں کم ہوں اس سے کیا؟ میرے پاس مال و دولت کی کمی ہے، یا میرا خاندان چھوٹا ہے، یا میری عمر کم ہے، میں کیوں اس سے معافی مانگوں؟ جو ہوگا دیکھیں گے، نپٹیں گے، نپٹ لیں گے، یہ ہوتا ہمارا معاملہ۔ لیکن ابو بکر کو دیکھو، فضیلت بھی زیادہ ہے، عمر بھی زیادہ ہے، لیکن فکر ہوئی کہ میری وجہ سے عمر ناراض ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، عمر فاروق باہر آئے، دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور کہہ رہے ہیں اے عمر مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، میں نے تمہیں ڈانٹ دیا ہے، میری آواز سخت ہو گئی تھی، جملے سخت ہو گئے تھے، اے عمر مجھے معاف کر دو، کل قیامت کے دن تم میرا دامن نہ پکڑ لینا، کل قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے میری شکایت نہ کر دینا، ابو بکر وہاں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکے گا، اے عمر آج مجھے دنیا میں معاف کر دو، اور اے عمر اگر تم آج مجھے معاف نہیں کرنا چاہتے تو وہی باتیں، وہی جملے اتنی ہی تیز آواز میں تم مجھ سے بھی کہہ لو۔ ابو بکر سننے کو تیار ہے، لیکن معاملہ دنیا ہی کے اندر رفع دفع کر لو، یہیں پہ ختم کر لو معاملہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ شانت نہیں ہوا تھا، ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ یہ باتیں ابو بکر کی سنی، کوئی جواب نہ دیا، اور تیزی کے ساتھ میں گھر کا دروازہ بند کر کے آپ اندر چلے گئے۔ جب حضرت ابو بکر نے سوچا کہ عمر نے تو مجھے معاف نہ کیا، اب ایک ہی جگہ تھی جہاں پہ جا کے معاملے کا حل نکالا جا سکتا تھا، روتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچ گئے۔ ابو بکر اللہ کے نبی کے پاس میں پہنچے، ادھر حضرت عمر فاروق اپنے گھر کے اندر ہیں۔ اب فکر ہوئی کہ دیکھو عمر یہ تو تم نے اچھا نہ کیا۔ اب اندر سے نفس نے جھنجھوڑا کہ اے عمر یہ تو تم نے اچھا نہ کیا، ابو بکر نے بھلے ہی تمہیں کہا سنی ہو گئی تھی، تمہیں ڈانٹ دیا تھا، لیکن پھر وہی ابو بکر تمہارے دروازے پر معافی مانگنے کے لیے بھی آیا تھا، اور اس نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر معاف نہیں کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے بدلہ لے لو، میں بدلہ دینے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن عمر تم نے یہ تو اچھا نہ کیا۔ ابو بکر تمہارے دروازے سے روتا ہوا واپس چلا گیا، اے عمر یہ تمہاری حرکت اچھی نہیں ہے۔ اندر سے جھنجھوڑا حضرت عمر فاروق کی نفس نے فوراً دروازہ کھولا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے آپ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئے۔ ابو بکر بھی وہیں بیٹھے بیٹھے رو رہے ہیں، اور پیارے نبی کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں بیٹھے بیٹھے رو رہے ہیں۔ ذرا سی باتیں کہا سنی ہو گئی ہے کسی مسئلے کو لے کر، اور معاملہ یہ ہے کہ دونوں کو اتنی فکر ستا رہی ہے کہ دونوں رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے معاملے کو سنا، پھر آپ نے حضرت عمر فاروق سے کہا اے عمر تم نے ان کو معاف کیوں نہ کر دیا جب یہ تمہارے پاس میں آئے، اور اے عمر جب اگر معافی نہیں کرنا چاہتے تھے تو تم نے ان سے بدلہ کیوں نہ لے لیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو میرے ابو بکر کو پریشان نہ کیا کرو، میرے ابو بکر کو تکلیف نہ دیا کرو، میرے ابو بکر کو ستایا نہ کرو، ان اللہ بعثنی الیکم، اللہ نے مجھے تمہارے درمیان میں نبی بنا کر بھیجا، فقلتم کذبتا، تو تم سارے لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور ابو بکر صدیق اکیلا ایسا تھا جو میری تصدیق کر رہا تھا، جب تم لوگ سب میرا انکار کر رہے تھے ابو بکر میری تصدیق کر رہا تھا، اقرار کر رہا تھا۔ اے لوگوں میرے ابو بکر کو پریشان نہ کیا کرو، ستایا نہ کرو۔ حضرت عمر کو سمجھایا کہ تم نے معاف کیوں نہیں کر دیا؟ حضرت عمر پکار اٹھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے میں نے ابو بکر کو معاف کر دیا، اور اللہ رب العالمین بھی ابو بکر کو معاف کر دے گا۔ بخاری کی روایت۔ یہ فکر تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی
ابو بکر سے نیکیوں کے معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکا، کبھی بھی میں ابو بکر سے نیکیوں کے معاملے میں آگے نہیں بڑھا۔ ایک دن اللہ کے نبی نے چندہ جمع کرنے کا حکم دیا، مال اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ اس دن میرے گھر کے اندر بہت سارا مال رکھا ہوا تھا، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ ابو بکر کے گھر میں مال نہیں ہے، ابھی یہ تنگ دست ہیں، ابھی ان کے گھر کے اندر مال نہیں ہے۔ فرمانے لگے آج موقع ہے، ابو بکر سے آگے بڑھ جائیں گے، آج موقع ہے، ابو بکر سے نیکیاں میری زیادہ ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملا، یہ بھی اپنے گھر گئے اور ابو بکر بھی اپنے گھر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مال زیادہ تھا، میں نے اس کے 2 حصے کر دیے، آدھا حصہ اپنے گھر میں رکھ دیا اور آدھا حصہ لے کر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گیا، مسجد نبوی میں پہنچ گیا۔ اے اللہ کے نبی، آدھا مال میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، یہ اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں، میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا ایک آدمی ہے جو سر پہ بہت بڑا سا بوجھ لے کر آ رہا ہے، اور سر پہ اتنا بوجھ رکھا ہوا ہے کہ پیر کہیں پہ رکھتے ہیں تو بوجھ کی وجہ سے پیر دوسری جگہ پہ پڑتا ہے۔ جب وہ میرے قریب آئے تو میں نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے، سارا سامان اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں رکھ دیا۔ آپ نے جب سامان کو دیکھا فرمایا اے ابو بکر ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، اپنے گھر میں کیا بچا کے آئے ہو؟ فرمایا ابقیت، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر کے اندر چھوڑا ہے، یعنی کہ سارا کا سارا سامان ابو بکر اپنے گھر کا اٹھا کر لے کر آ گئے۔ گلاس، چمچ، پلیٹ، جو ملا سب لے آئے۔ عام طور پہ یہ چیزیں لاتا ہے کوئی آدمی، لیکن وہ سارا سامان گھر کا لے آئے، اوڑھنے کی چادر، بچھانے کی چادر، جو بھی ملا سب لے کر آ گئے۔ پوچھا گھر میں کچھ چھوڑا بھی ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ عمر فاروق نے فرمایا کہ میں ابو بکر سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا نیکیوں کے معاملے میں تو آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، یہ تو چمچ گلاس تک اٹھا لائیں، کچھ نہیں چھوڑا۔ یہ معاملہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، ایک شخص ہے جس سے اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ تم دنیا کی نعمتوں کو لے لو یا آخرت کی نعمتوں کو لے لو، تمہیں دونوں میں سے جو بھی اچھا لگے اس نعمت کو تم لے لو۔ اے لوگو، اس شخص نے اللہ کے پاس میں جو نعمتیں تھیں اس کو لے لیا اور دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ دیا۔ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو سن رہے تھے اور ابو بکر ایک کونے میں بیٹھے بیٹھے رو رہے تھے۔ ہم سارے لوگ سوچنے لگے کہ دیکھو نبی تو کسی آدمی کے بارے میں بتا رہے ہیں جس سے اللہ نے یہ کہا یا تو دنیا کو پسند کر لو یا آخرت کو پسند کر لو، تو اس آدمی نے آخرت کو پسند کر لیا۔ لیکن اس بوڑھے کو کیا ہوا جو مسجد کے کونے میں بیٹھا بیٹھا رو رہا ہے، مسجد کے کونے میں بیٹھا بیٹھا آنسو بہا رہا ہے۔ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہ آدمی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا تھا دنیا پسند کر لو یا آخرت پسند کر لو، وہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور پوری مجلس کے اندر ابو بکر کے علاوہ کوئی اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکا تھا، ابو بکر ایک کونے میں بیٹھے بیٹھے رو رہے تھے۔ یہ معاملہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابو بکر صدیق کا۔ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ وہ اکیلے صحابی ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر۔ نبی کی زندگی میں نبی دنیا میں موجود ہیں اور 17 نمازیں ابو بکر نبی کی موجودگی میں نبی کی زندگی میں مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھا رہے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں حضرت ابو بکر صدیق۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کہہ بھی دیا، بخاری کی روایت، ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کہہ بھی دیا اللہ کے نبی آج کسی اور کو بھی کہہ دو، آج کسی اور سے بھی کہہ دو نماز پڑھانے کے لیے، آپ کے تو بہت بڑے بڑے صحابی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے ہی کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔
مفسرین، مورخین اور تشریح کرنے والے تمام لوگ لکھتے ہیں کہ اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کر کے جانا، اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو مصلی ابو بکر ہی سنبھالیں گے، اور میرے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی۔ اس میں اشارہ بھی تھا اس بات کی۔ ایک عورت آئی، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام سے، آپ نے فرمایا جاؤ بعد میں آنا۔ وہ کہنے لگی ارائیتو، اگر میں بعد میں آؤں، ارائیتا، اگر میں بعد میں آؤں، لم اجدو، اور میں آپ کو نہیں پاؤں، آپ نہ ملے مجھے تو میں کیا کروں پھر؟ آپ نے فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر تو بعد میں آئے اور میں یہاں سے چلا جاؤں، یعنی میرا انتقال ہو جائے، میں تجھے اگر نہ ملوں تو تو میرے ابو بکر کے پاس میں چلے جانا۔ اس حدیث کے اندر بھی اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ میرے بعد خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر نے یہی کہا تھا کہ اے ابو بکر اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، ہم سارے لوگ مل کر آپ کو خلیفہ بناتے ہیں۔ ابو بکر نے کہا کہ نہیں نہیں، مجھے خلیفہ نہ بنائیے۔ نرم دل کے آدمی بولے نہیں، مجھے خلافت نہیں چاہیے، مجھے عہدہ نہیں چاہیے۔ کہا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، جس آدمی کو نبی نے دینی معاملے میں ہمارا امام بنا دیا ہو، ہم دنیا کے معاملے میں اپنا امام اس کو کیوں نہ بنائیں؟ آپ ہاتھ آگے بڑھائیے، ہم آپ کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ نبی دین کے معاملے میں امام بنا کر گئے، مصلی پہ کھڑا کر کے گئے، اور فرمایا ابو بکر کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ جب دین کے معاملے میں تم ہمارے امام بن سکتے ہو تو دنیا کے معاملے میں کیوں نہیں؟ ہم آپ کو خلیفہ چن لیا گیا۔ تمام مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اور حالت جانتے ہیں کیا ہے؟ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر نے دیکھا کپڑوں کا گٹھر یوں کندھے پہ لدا ہوا ہے اور مدینہ کے بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ ابو بکر، عمر نے آواز لگائی ابو بکر کہاں؟ کہنے لگے کہ جا رہا ہوں، کام کرنے جا رہا ہوں، تجارت کرنے جا رہا ہوں، بیچنے جا رہا ہوں۔ کہا نہیں بیچ سکتے۔ کیوں نہیں بیچ سکتے بھائی؟ یہ تو حلال ہے، کپڑے کی کاروبار تو حلال کا کام ہے نا، کیوں نہیں بیچ سکتے؟ کہا نہیں بیچ سکتے، حلال ہے تب بھی نہیں بیچ سکتے۔ کیا کیوں نہیں؟ میں تو نبی کی زندگی میں بھی بیچا کرتا تھا، نبی نے تو کبھی منع نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ابھی آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، دن بھر بازار ہی میں گزار دو گے تو ان کے مقدموں کو کون سنے گا؟ ان کے حالات کو کون دیکھے گا؟ رعایا کا خیال کون رکھے گا جب آپ کاروبار ہی کرتے رہیں گے؟ حضرت ابو بکر نے بڑا پیارا سا جواب دیا، کہنے لگے کہ میں رعایا کا خیال رکھوں گا تو میرے بچوں کا خیال کون رکھے گا؟ ان کو بھی تو کھلانا پلانا ہے، روزی روٹی کی ذمہ داری تو ہماری ہے نا، تو ہم ان کو بھی تو کھلانا پلانا، تو ہم کیا کریں؟ دونوں میں مشورہ ہوا، طے یہ ہوا آج سے آپ تجارت بند کر دیجئے، بیت المال سے آپ کو پیسہ ملا کرے گا۔ کیا ملے گا؟ بیت المال سے آپ کو وظیفہ ملا کرے گا، بیت المال سے آپ وظیفہ لے لیجئے گا، آپ کے خرچے کا جو بھی کھانا خرچہ جو بھی ہے وہ بیت المال سے ملے گا، آپ تجارت بند کر دیجئے، ورنہ لوگوں کے مقدموں کو کون سنے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق دونوں بیت المال گئے۔ بیت المال کا جو خزانچی تھا نا، جانتے ہو کون؟ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے اندر ایک امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ میری امت کے اندر جو امین ہے وہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو نبی نے امین اور امانت دار کہہ دیا ہو۔ ابو بکر اور عمر نے اسی کو خزانچی بنا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ خزانچی امانت دار اور سچا آدمی ہونا چاہیے، فراڈ کرنے والا نہیں۔ دونوں لوگ پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد دیکھیے بات چیت ہو رہی۔ حضرت عمر کہتے ہیں ابو عبیدہ ابن جراح سے، اے ابو عبیدہ، یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، ان کا بیت المال سے وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ ابو عبیدہ کہنے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چونکہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، تو آپ کو بیت المال سے اتنا وظیفہ ملا کرے گا جیسا کہ ایک بادشاہ کو ملنا چاہیے، اتنا پیسہ اتنا سامان ملا کرے گا جتنا کہ ایک بادشاہ کو ملنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ سنا کہنے لگے نہیں نہیں، مجھے صرف اتنا سامان چاہیے، مجھے اتنا وظیفہ چاہیے جتنا کہ مدینہ کے اندر روزانہ ایک مزدور کی مزدوری ہوتی ہے، جتنا ایک مزدور روزانہ کماتا ہے اتنی ہی مزدوری مجھے، اتنا ہی وظیفہ مجھے بیت المال سے چاہیے۔ ابو عبیدہ ابن جراح کہنے لگے ابو بکر، اس سے تو تمہارا گھر نہ چل سکے گا، تمہارے گھر کے اندر پالن پوشن نہیں ہو پائے گا، گھر کے اندر
اندر پریشانی آ جائے گی. فرمایا اگر مدینہ کے مزدور کا گھر چل سکتا ہے تو ابو بکر کا گھر کیوں نہیں چل سکتا؟ اگر مدینہ کے مزدور کا پیٹ بھر سکتا ہے تو ابو بکر کے گھر والوں کا پیٹ کیوں نہیں بھر سکتا؟ مجھے صرف اتنا ہی دیا جائے جتنا کہ مدینہ کے مزدور کی مزدوری ہوتی ہے. ابو بکر نے ضد کر لی تو کہا ٹھیک ہے لکھ دو. آج سے ابو بکر کو اتنا چاول، اتنا آٹا، اتنی دال، اتنا یہ مزدور کی مزدوری کے برابر اتنا سامان گھر پہنچ جایا کرے گا. کئی دن تک سامان جاتا رہا، روزانہ سامان پہنچتا رہا. ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اے میری بیوی، کئی دنوں سے میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں کوئی میٹھی چیز کھاؤں، میں حلوہ کھا لوں. بیوی کہنے لگی کہ تم تو لیتے بھی اتنا سا سامان ہو کہ جو دوپہر میں آتا ہے تو شام تک نہیں بچتا، شام کو آتا ہے تو صبح تک ختم ہو جاتا ہے. اتنا سا سامان لیتے ہو کہ پیٹ بھی مشکل سے بھر پاتا ہے. حلوہ آپ کے لیے کہاں سے بنایا جائے؟ حلوے کے لیے سامان آپ کے لیے کہاں سے لایا جائے؟ لیکن بیوی تھی، دکھ درد کی ساتھی ہوتی ہے، اپنے شوہر کی اس بات کو اپنے دل کے اندر رکھ لیا. اور اب جب سامان آیا تو کبھی اس میں سے آٹا بچا لیا، کبھی شکر بچا لی، کبھی گھی بچا لیا. اس طریقے سے کئی دن کے بعد اتنا سامان ہو گیا کہ اسے حلوہ بنایا جا سکتا ہے. اتنا سامان اکٹھا ہو گیا کہ حلوہ بنایا جا سکتا ہے. حلوہ بنا لیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانے کے طور پہ رکھ دیا. اب یہ میاں بیوی بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ حلوہ بھی موجود ہے. پوچھے بیوی کہاں سے آیا؟ کہا آیا تو کہیں نہیں سے، میں نے بنایا. کہا تم نے کیسے بنا لیا؟ کہا جس دن آپ نے کہا تھا اسی دن سے میں تھوڑا تھوڑا سامان بچا رہی ہوں. آج جب اتنا ہو گیا کہ حلوہ بن سکتا ہے تو میں نے حلوہ بنا لیا. فرمانے لگے اچھا، اگر جو سامان میرے گھر کے اندر آتا ہے اس سامان کے اندر سے اگر تھوڑا تھوڑا سا کم کر لیا جائے، تھوڑا تھوڑا سا بچا لیا جائے تو میرے گھر کا خرچہ چل سکتا ہے. فوراً یہ خط لکھا ابو عبیدہ ابن جراح کے نام. اے ابو عبیدہ، میں مسلمانوں کا خلیفہ ابو بکر تمہیں حکم دیتا ہوں، آج سے میرے سامان کے اندر سے اتنا اتنا اور کم کر لیا جائے، اتنا اتنا اور کم کر لیا جائے، اتنا اتنا اور کم کر دیا جائے. اور وہ سارا سامان ابو عبیدہ نے جب یہ دیکھا پڑھ کر آنسو نکل آئے. کہنے لگے اے ابو بکر مسلمانوں کے خلیفہ، آپ کتنی فاقہ کشی کی زندگی گزارتے ہیں، کتنی سادہ دل زندگی گزارتے ہیں. یہ حال تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک طرف تو یہ حال اور دوسری طرف ابو بکر صدیق کا معاملہ یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کچھ لوگوں نے اسلام کا انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ ہم بھی نبی ہیں. ادھر پتہ چلا کہ روم کا بادشاہ جو نبی کے زمانے میں ڈر کی وجہ سے نہیں آیا تھا، اب پھر اپنی فوجیں بھیجنے کے موڈ میں ہے، پھر سے فوجیں بھیجنا چاہ رہا ہے. چوطرفہ پریشانی، بغاوت ہو رہی ہے، لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں، زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، جھوٹے نبی بھی پیدا ہو رہے ہیں، روم کا بادشاہ حملہ کرنے کی تیاری میں ہے. اور مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، نہ مال، نہ سامان، نہ اسلحہ، نہ کچھ. ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، ابھی اس غم سے نہیں ابھر پائے. یہ حال. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوج بنائی اور رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا اور اس کا کمانڈر حضرت اسامہ کو بنا دیا. یہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت اسامہ کو بنایا کہ جاؤ تم رومیوں سے لڑو. ایک دوسری فوج بنائی اور کہا کہ تم جا کے ان سے لڑو جو اسلام سے پھر گئے ہیں. ایک تیسری فوج بنائی، کہا تم جا کے ان سے لڑو جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں. ایک اور فوج کی ٹکڑی بنائی، کہا تم جا کے ان سے جنگ کرو جو نبی کریم، جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جھوٹے نبی جو پیدا ہوئے ہیں ان سے لڑو. حضرت عمر دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مدینہ میں کسی کو رکھو گے، کسی کو بچاؤ گے، کسی کو چھوڑو گے، سب کو ادھر ادھر بھیج دے رہے ہو. ایک کام کرو، رومیوں کا حملہ ابھی روک لو، باقی یہ سب اندر کے رہنے والے ہیں، ان سے بعد میں نپٹ لیں. حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، یہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے میری خلافت کے زمانے میں کھڑے ہوئے. اے عمر،
اگر میری زندگی نے وفا نہ کی اور میری موت ہو گئی، میں نے ان سے لڑائی نہ کی، میں نے ان کو نہیں کچلا، ان کو نہیں دبایا، کل قیامت کے دن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر مجھ سے پوچھ لیا، اے ابو بکر تو دنیا کے اندر بادشاہ تھا اور تیرے نبی کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، تو نے بتا کیا کیا؟ تو ابو بکر اس وقت کیا جواب دے گا؟ میں پیارے نبی کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک طرف یہ معاملہ کہ کھانا بھی کم کر دو، اور دوسری طرف دین پہ چلنے کا یہ معاملہ کہ کہیں سے بھی پاؤں کے اندر کوئی لغزش نہیں آ رہی۔ اور آپ کو پتا ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں روم اور فارس اور یہ اور وہ یہ تمام ملک جو فتح ہوئے ہیں نا، اس کی شروعات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی سے ہو گئی تھی۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ بہت لمبا نہیں رہا، 2 سال 3 مہینے بس 2 سال 3 مہینے تک مسلمانوں کی خلیفہ رہے، اور انتقال سے 15 دن پہلے بہت تیز بخار آیا، وہی بیماری جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی، تیز بخار اور سر میں درد، وہی بیماری۔ 15 دن ہو گئے، طبیعت گرتی چلی جا رہی ہے، گرتی چلی جا رہی ہے، لگا کہ اب بچیں گے نہیں، ایک تو ویسے ہی پتلے دبلے صحابی تھے، اوپر سے 15 دن کا بخار، سمجھ گئے کہ اب شاید بچنا نہیں ہے۔ صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا کہ میں اپنے بعد خلیفہ کس کو بناؤں؟ الگ الگ نام آئے، لیکن ابو بکر نے کہا کہ میں اپنے بعد خلیفہ عمر کو بنانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا عمر سخت آدمی ہے، تھوڑا سخت ہے عمر۔ فرمایا وہ سخت اس لیے ہے کہ میں نرم ہوں، جب ان کے اوپر ذمہ داری آئے گی تو وہ سخت کی جگہ سخت ہوں گے، نرم کی جگہ نرم ہوں گے۔ اور ابو بکر کی دور اندیشی دیکھیے، ان کی سوچ دیکھیے، جب عمر خلیفہ بنے تو جہاں پہ سختی کرنے کا تھا وہاں سختی کی، اور جہاں نرمی کرنے کا تھا وہاں نرمی کی، بالکل چینج ہو گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا اے عمر میں تمہیں خلیفہ نامزد کرتا ہوں، میرے بعد لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، نصیحتیں کرتے چلے گئے۔ اور جب بالکل انتقال کا وقت آیا، مورخین نے لکھا ہے، ان کی سیرت پڑھ کر دیکھیے، آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، بدن کے اوپر 2 چادر ہیں، عائشہ سے کہا اے عائشہ جب میرا انتقال ہو جائے، اے میری بیٹی 3 چادر نہ لانا بازار سے، 2 چادر تو میرے جسم پر ہیں، 1 لے آنا، کیونکہ سنت کتنی ہے؟ 3 ہے نا، 3 چادر میں دفن کرنا سنت ہے۔ پیارے نبی کو بھی 3 چادروں ہی میں کفن دیا گیا تھا، آپ کو دفن کیا گیا تھا۔ فرمایا 2 چادر میرے جسم پر ہیں، 1 چادر بازار سے خرید لانا۔ حضرت عائشہ نے جب یہ سنا فرمانے لگی ابا جان آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ جب غریبی کے دن تھے تب تھے، آج تو اللہ نے بہت نواز رکھا ہے، ہم آپ کے لیے 3 چادر بازار سے خرید سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ بیٹی میں 3 چادر میں کفن دے دیا جاؤں، مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے، 3 چادر نہیں میرے جسم کے اوپر ہوں، اور قبر میں جا کے منکر نکیر کے سوالوں کا جواب نہ دے پاؤں تو وہ 3 نئی چادروں کا کیا فائدہ؟ اگر میں اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جاؤں اور میرے جسم پر 3 نئی چادریں ہوں اور وہاں پر بھی اللہ کے سوالوں کا جواب اگر میں نہ دے پاؤں تو یہ نئی چادروں کا کیا فائدہ؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس کو جہنم میں جانے سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کیا گیا، حقیقت میں وہ آدمی کامیاب ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادہ زندگی ہے۔ فرمانے لگے یہ پیالہ ہے اور یہ غلام ہے، 2 ہی چیزیں میرے پاس میں ہیں، یہ دونوں چیزوں کو بیت المال میں جمع کرنا۔ اور جب عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 63 سال کی ہوئی، چھوٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2.5 سال تھے، لیکن جب خود 63 سال کے ہو گئے تو 63 سال کے ہونے پر جو نبی کی عمر تھی، اسی عمر کے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اللہ رب العالمین کی جانب سے موت کا فرشتہ آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو اپنے ساتھ میں لے کر چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 63 سال کی عمر میں جو نبی کی عمر تھی وہی عمر حضرت ابو بکر کی تھی، اور تعجب کی بات تو یہ دیکھو ساری زندگی نبی کے ساتھ میں رہے، اور جب انتقال ہوا تو دفن بھی نبی کے ساتھ میں کیے گئے۔ اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو حوض کوثر پہ بھی نبی کے ساتھ ہی میں بیٹھے ہوں گے، جنت میں بھی نبی کے ساتھ ہی جائیں گے،
میدان محشر میں بھی نبی کے ساتھ ہی آئیں گے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عمر فاروق نے جنازے کی نماز پڑھائی اور حجرہ عائشہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں دفن کر دیا گیا. جو ساتھی زندگی بھر ساتھ رہا انتقال کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہی میں ہے، اور وہاں جنت میں اور قیامت میں بھی اپنے ساتھی کے ساتھ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اٹھائے جائیں گے. آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو بھی ابو بکر صدیق کے ساتھ میں اٹھائے اور وہاں ہم لوگوں کا معاملہ بھی ابو بکر کے ساتھ ہی میں فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.